تو لوگ کہتے ہیں نا آپ بتائیں جی ہم ابوالکلام کیسے بنے. ابوالکلام وہ والے نہیں، وہ بھی ویسے بڑے ابوالکلام تھے کہ ہم کلام اور تقریر کے فن کے امام کیسے بنے. یہ سینے میں درد ہونا چاہیے. لفظوں کو لباس انسان پھر خود دینا سیکھتا ہے، وہ بھی ایک علیحدہ فن ہے. مگر جب تکلیف ہی نہیں اور غم کے اوپر بھی وہی ایٹیٹیوڈ، وہی نیٹی گریٹیز، یہاں شراب چل رہی ہے، وہاں دوسرے حرام کام چل رہے ہیں، تو یہ تو بھاگنا ہو گیا نا. یہ تو بھاگنا ہو گیا زندگی سے، یہ تو بھاگنا ہو گیا چیلنج سے. تو یا تو چیلنج آپ کو بنا دے گا یا تو چیلنج آپ کو توڑ دے گا. اور اس میں آخری میرا نقطہ یہ ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصل جو انسان کا صبر ہے نا وہ پہلے صدمے کے اوپر، the first hit that gets to you نا، صبر اصل میں پہلا ہے، بعد میں تو آ جاتا ہے. مجھے یہ حدیث تو پڑھ لی میں نے، اپنے اساتذہ سے سمجھ بھی لی. ابھی حال میں مجھے ایک مسئلہ ہوا، اس میں نے اس حدیث کا صحیح مفہوم سمجھا. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا، غور سے سنیے گا، یہ بڑا گہرا نقطہ ہے. جب انسان کو تکلیف آتی ہے نا، پرابلمز آتی ہیں انسان چیلنج کی شکل میں کچھ، تو سب سے مشکل فیز پتہ ہے اس مسئلے کا، پرابلم کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس پرابلم کا سر پیر ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پرابلم کا سر کہاں ہے، منہ کہاں ہے اور پیر کدھر ہے. آپ کو اس کا فرنٹ بیک ہائی لوز نٹی گریٹیز پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نیچر کیا ہے پرابلم. تو اس میں انسان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے تکلیف کے اندر، کیونکہ اور اس میں جتنے ایکسپیریمنٹیشنز وہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ سارے اس کے اینٹی جا رہے ہوتے ہیں. اس دور کے اندر جو اصل صبر ہے نا، کہ جب انسان کو ابھی جیسے کوئی مصیبت شروع ہوئی، 50 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی، 10 دن پہلے ایک مصیبت شروع ہوئی اور پتہ ہی نہیں چل رہا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ 1 کروڑ کا مال چوری ہو گیا. 10 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے. ابھی 20 دن بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر میں 6 مہینے سے پلاننگ ہو رہی تھی مجھے مارنے کی. ابھی 2 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ انہوں نے میرا حق مار لیا ہوا اندر سے. ابھی 4 مہینے بعد پتہ چلنا ہے کہ وراثتوں کے سودے ہو چکے ہیں. ابھی 2 ہفتے بعد پتہ چلنا ہے کہ اندر اولاد چیپٹر 11 فائل ہو چکا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا. تو وہ جب تک پتہ نہیں چلتا نا کہ میرا چیلنج کیا ہے، اصل صبر تب کا ہے. کیونکہ اس کے اندر انسان کو جب فیکٹس فگرز آ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہو گیا ہے، یہ مجھے دیکھ کیوں نہ ایسے، یہ مجھے مزاج کیوں دکھا رہا ہے، یہ جو ہے یہ والا تو میری اکاؤنٹس کے مطابق یہ ٹیلی کیوں نہیں ہو رہا، یہ لیجر، یہ میرا ڈیبٹ کریڈٹ ایکول کیوں نہیں ہو رہا، پیسے کہاں گئے ہیں میرے، کلائنٹ نہیں آ رہا میرا، لوگ نہیں آ رہے. تو تب جا کے جب اسے وہ جب اس کو ہٹ لگتی ہے نا، اصل صبر وہ ہے جب اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ عذاب ہے، یہ پکڑ ہے، ریکٹیفیکیشن ہے، ریزیلینس ہے، ریڈیمپشن ہے. اصل صبر اس وقت کا اللہ کہتا ہے اس میں غیر شرعی غیر اخلاقی کام نہ کرے. ہولڈ دیر، ٹکا رہے اپنے قدموں پہ، جمع رہے اس ٹائم پر، پیچھے نہ گھبرائیں بھی نہیں. وہ جو ہٹ لگتی ہے نا، جب پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور جب کس نے کیا کیا ہوتا ہے، تب تو صبر آ ہی جاتا ہے کہ بھائی یہ تھا مسئلہ. لیکن جب پتہ نہیں ہوتا نا، اصل صبر تب کا ہے. باقی ٹائم میرے خیال سے پورا ہو چکا ہوا ہے اور باتیں تو میں کرتا رہوں تو میں رکوں گا ہی نہیں. اچھا 4-5 رک کے آئے ہیں مجھے روکنے کے لیے، جزاکم اللہ خیر جی. مجھے موقع دینے کے لیے PPF کا میں بڑا مشکور ہوں. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو دس آرگنائزیشن آف عبد المالک مجاہد حفیظہ اللہ, who's the owner of CEO of Darussalam, one of the renowned publication group of the Muslim Ummah. جزاک اللہ جی, مجھے بڑا چانس دیا. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی. جو بھی میں نے کوئی بات اگر ڈھنگ کی کی ہے سب میری قوم کے لیے. میری زندگی, میرا سفر, میرے لوگوں کا دکھ درد کا میں بوجھ اٹھا لوں, یہی بہت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے نا, اقرا بسم ربک الذی خلق, ریسیو کی جواب, بہت گھبرا گئے تھے, بہت گھبرا گئے تھے آپ. تو آپ نے آ کے جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا نا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے, وہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں نا صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر سٹارٹنگ کے اندر جو بدل وحی میں ہے کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا, یا لا یخزیک اللہ ابدا, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اس میں 6 صفات یا 5 صفات میں یہ تھی کیونکہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں.
آپ ان کندھوں پہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. اور یہ ہمارے نبی کی شان تھی. تو جو لوگوں کا بس ٹائم صاحب, ہاں بس یہ آخری بات کر رہا ہوں, ہم آتے ہیں Q&A پہ. کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑا ٹائم بھی چل جائے. وہ اصول ہی کیا جو توڑا نہ جائے, وہ ڈسپلن ہی کیا جو توڑا نہ جائے. تو اگر تھوڑا سا قوم کے ساتھ 2-4 باتیں ہو جائیں گی, کوئی مسئلے کی بات نہیں. تو my thing to my people is, to the Muslim Ummah is, کہ یہ لوگوں کے کا بوجھ اٹھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی رسوائی نہیں ہوتی. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو انشاءاللہ ان مسائل سے نکالے گا اور پھر آئیں گے. یہ رکنا نہیں ہے. حتیٰ یاتیک الیقین, یہ رکنا نہیں ہے. یہ عبادت کے سلسلے چلتے رہیں گے, جھکنے کے, اللہ کے ساگے آوزاری کے, یہ جنگیں چلتی رہیں گی. کیا چینج ہو جائے گا؟ سوچنے کا, سمجھنے کا, چلنے کا اور برداشت کرنے کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا. 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھ جائیں کہ آپ نے کیسے ڈیل کریں. باقی آگے دعائیں, توبہ, اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ 5واں رستہ نکالتا ہے نکلنے کا. جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں. صدقہ دیں, دعائیں کریں. اللہ کہتا ہے, ایک بڑی پیاری آیت تھی اس کے اندر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے لکھا تھا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, جب ہم نے ان کے اوپر باس بھیجا, تضرعوا, انہوں نے ہمارے آگے آہوزاری نہیں کی, دعائیں نہیں کی. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل مضبوط, ان کے دل سخت ہو گیا. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اللہ نے, شیطان نے نا ان کے عمل اچھے کر کے. تو دعا جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے, صدقہ دور کرتا ہے, توبہ دور کرتی ہے, ریکٹیفیکیشن اور محاسبہ بھی دور کرتا ہے کہ میں دیکھوں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. بہرحال پی پی ایف کا میرا بہت بڑا میں شکر گزار ہوں جی. انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا اس کے لیے, اینڈ میں مدرار کی طرف سے انہیں کنگریچولیٹ بھی کرتا ہوں. اینڈ آئی وش دیم ویری ویل فار گیونگ می اے چانس ٹو اسپیک فرام دیئر فورم. تو اینڈ مطلب اس میں جتنی بھی پوری ٹیم ہے, عمر بھائی ہیں, عمران بھائی ہیں, اور آپ کے شراز بھائی ہیں, عبداللہ محمود قریشی صاحب ہیں, اینڈ دا ریسٹ آف دا پینل دیٹ از ہیلپنگ رائٹ ناؤ, میری طرف سے, ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے, میں اللہ ایکسیپٹ فرام آل آف یو, اللہ آپ سب سے قبول کرے. آپ نے ہمارے لوگوں سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کی, ہمارے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کی کوشش کی. اللہ اسی کی وجہ سے آپ کو جنت نصیب کرے. اینڈ جو ہے ہمارا نیا کورس آ رہا ہے, دس از اے گڈ نیوز فار دا پیپل آف جو بھی پی پی ایف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ہیں, جی سی کنٹریز کے بھی ہیں, گلف کنٹریز کے ہیں, کہ میں جو ہوں 6 جون سے انشاءاللہ تعالیٰ 6 جون مارک کر لیں, 6 جون. پہلے میں نے سوچا تھا 14 دن کا گیپ دے کے کر لوں, لیکن پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ جی کیونکہ لوگ چاہتے ہیں, ٹاپکس بڑے جاندار ہیں, تو ہم نے 6 ٹاپکس کے اوپر 6 ہفتوں کا ایوری ویکینڈ, ایوری سیٹرڈے 1 PM KSA ٹائم, جی سعودیہ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے جو ہوگا, آئی ول بی لائیو ود آل آف یو ان دا سیم مینر جس طرح ہم نے کنڈکٹ کیا. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ, اور سیریز کا نام ہے جو ہم نے سوچا تھا وہ تھا دا آرٹ آف وننگ, جیتنے کا طرز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ان دا لائٹ آف قرآن. زندگی کے اندر کیسے انسان اس جیت تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کی دنیا بھی رہے, آخرت بھی رہے, وہ ایکسلنس بھی رہے, افیکٹونیس بھی رہے, ایفیشنسی بھی رہے. اور اس میں 6 بڑے زبردست ٹاپکس ہیں. اس کے اندر ریفارمیشن ہے, ڈیسیشن میکنگ ہے, اسٹریٹجک مینجمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, وہ انشاءاللہ آ جائے گا آگے. تو فرسٹ آف آل دس از دا سیریز آئی وانٹیڈ ٹو اناؤنس, آرٹ آف وننگ انڈر دا لائٹ آف قرآن, فرام PPF فار دا پیپل آف KSA اینڈ ادر GC کنٹریز, ایوری سیٹرڈے فرام 6 جون 1 PM KSA ٹائم. چلیں جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ربنا تقبل منا و منکم, جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جی سر, ہم لوگوں سے obsess نہیں ہونا چاہتے, تو اس کے لیے کیا کریں؟ شو ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ایوری ٹائم, کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو. دیکھیں جو یہ آبسیشن ہوتا ہے نا لوگوں کا, یہ ہو جاتا ہے, فطری تو نہیں کہوں گا نیچرلی, لیکن یہ ہو جاتا ہے, ان نیچرلی ہو جاتا ہے مگر ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وضع الشیء علی موضعہ, چیزوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتا, کیپنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ دا رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس, جو اصل شریعت کا بھی مقصد تھا, چیز کو اس کی جگہ پہ رکھے. لیکن جب انسان کی تربیت میں بچپن سے جب گیپس ہوتے ہیں, ویکیوم ہوتے ہیں اور خلا ہوتا ہے نا,
تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی انرجیز کا جو بہاؤ ہے نا وہ ادھر ادھر بہت ہی ill mannered طریقے سے کرتا ہے. تو محبت جس کو 30% پہ دینی تھی وہاں 70 دے دیتا ہے, نفرت جس کو 20 دینی تھی وہاں 80 دے دیتا ہے, کیونکہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفس اندر سے خراب اور ڈیمیج اور کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں کا چھوٹا سا حسن دیکھتا ہے پورا ہی مر جاتا ہے, ڈول جاتا ہے ان کے اوپر. ان کی کوئی اچھی صفت دیکھتا ہے ٹوٹلی ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ جو obsessive compulsive disorder بھی آگے یہی بن جاتی ہے. جو obsession نا بھائی آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں نا. آپ کو پسند آ گئی ہیں, میرے بھی بچے ہیں, میرے بھی کام کرنے والے لڑکے ہیں, میرا بھی سسٹم ہے, میں بھی دنیا دیکھتا ہوں, اچھی چیز ہے. پہلے تو سبحان اللہ کہیں, اللہ کو کریڈٹ دیں. obsession تو اللہ سے ہونا چاہیے انسان کہ بھائی بڑی بات ہے, اللہ نے بنایا یار, اللہ نے بنایا, اللہ بھائی مطلب تجھے وہ حسن دکھ رہا ہے مگر وہ حسن نہیں دکھ رہا جو آسمانوں کے اوپر ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا تو یہ جو ہوتا اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ جگہ دے دیتے ہیں جو اس نے آپ کو نہیں دی ہوتی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دی ہوتی, مگر آپ نے اپنے مائنڈ میں اس کو دے دی ہوتی. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ ہی کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے علماً کیا جائے گا, پھر اسے نیتاً کیا جائے گا, پھر اسے عملاً کیا جائے گا. اپنا جو پرسیپشنل آرڈر ہے نا علم کا, اس میں اس کو اگر اوپر ہے تو نیچے کریں, نیچے ہے تو اوپر کریں, بیلنس کے اوپر ہے بڑھ نہیں رہا تو اس کو پھر آگے کریں, اور پھر کوئی آگے ہے تو اس کو پیچھے کریں. یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے. وہ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.